19 پارے کا 12واں رکوع اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 141 141. کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان کے ہم قبیلہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو. وَأَطِيعُونْ، اور میری فرما برداری کرو. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی معاوضہ اجرت نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر، میرے لیے ثواب، جنت کی نعمتیں وہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے. اب آپ نے اپنے قوم سے فرمایا کہ کب تک تم گناہ کرتے رہو گے؟ کیا تم ہمیشہ یہاں رہو گے؟ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم اس دنیا میں اور ان نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں، ایک نہ ایک دن تمہیں موت مٹا کر رکھ دے گی. فی جنات وعیون، ان باغات میں اور چشموں میں تم باقی نہ رکھے جاؤ گے. وزروع، اور ان کھیتیوں میں. ونخل، اور کھجوروں میں. طلعها حدیم، جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں. یعنی ان نعمتوں کو تم دائمی نہ سمجھو، ایک نہ ایک دن سب کچھ چھوڑ کر تمہیں مرنا ہے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، تم بڑی مہارت سے پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود پہاڑوں میں گھر بنانے میں بڑی ماہر تھی. فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونْ، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی پیروی نہ کرو. یعنی ظالموں، کافروں، سرداروں جو دین سے دور ہیں، ان کی باتیں نہ مانو. الذین یفسدون فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں. ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے، اپنی اور دوسروں کی اصلاح نہیں کرتے، زمین میں فساد کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا اے صالح علیہ السلام، کئی سالوں سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا، اور یہ اچانک آپ ایسی باتیں جو عجیب و غریب باتیں ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی آپ کی زبان سے ایسی باتیں تو نہیں سنی. آپ نے انہیں سمجھایا کہ مجھ پر اب وحی کا نزول ہوتا ہے، مجھے حکم ہے کہ میں اس وحی کو تمہارے پاس پہنچاؤں. قالوا، وہ بولے انما انت من المسحرین، آپ پر تو جادو ہو گیا ہے. یعنی انہوں نے وحی کو جادو سمجھا اور کہا کہ ہمیں یہ خیال گزرتا ہے کہ کسی نے آپ پر جادو کر دیا ہے، آپ ایسی ایسی باتیں ہمیں کر رہے ہیں. ما انت الا بشر مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں. نبی کے مقام و مرتبے کو انہوں نے نہ سمجھا. فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں تو کوئی نشانی لے کر آئیں.
آپ نے فرمایا تمہیں کون سی نشانی دیکھنی ہے؟ کہنے لگی یہ سامنے پہاڑ ہے، یہ پھٹ جائے اور اس سے اونٹنی پیدا ہو اور اونٹنی حاملہ ہو، پیدا ہوتے ہی وہ بچے کو جنم دے، ہم یہ نشانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دعا کی، یہ نشانی ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ اونٹنی اتنی لمبی چوڑی تھی کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا صرف سینہ 120 ہاتھ تھا، جو ہمارے حساب سے تقریباً 60 گز بنتا ہے۔ قال هذه ناقۃ لها شرب، هذه ناقہ یہ اونٹنی ہے، لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، لها شرب اس اونٹنی کے لیے پینے کا ایک دن مقرر ہے، پانی پینے کا، وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم اور ایک مقررہ دن میں پینے کی باری تمہارے لیے ہے۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا، چاروں طرف سے پانی کے چشمے گرتے تھے، انہوں نے ان پانی کے چشموں سے نہریں بنائی تھی اور یہ سارا پانی ایک تالاب میں جمع ہوتا، ساری رات اور سارا دن یہ پانی جمع ہوتا اور پھر صبح کے وقت اس پانی کو یہ استعمال کرتے۔ تو فرمایا یہ پورے تالاب میں جو پانی جمع ہوتا ہے، ایک دن تم استعمال کرو گے اور ایک دن یہ اونٹنی پیے گی، جس دن اونٹنی پیے گی سارا تالاب کا پانی پی جائے گی، تمہیں اس دن تالاب کا پانی نہیں پینا، اور جس دن اونٹنی کی باری ہوگی پانی پینے کی اس دن وہ اتنا دودھ دے گی کہ جو دودھ پورے قبیلے کے لیے، پوری قوم کے لیے کافی ہوگا۔ جب یہ اونٹنی پانی پیتی تو درندے اور پرندے بھی اس تالاب سے پانی نہ پیتے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اب آپس میں غلط منصوبے بنا رہے ہیں اور آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے نشانی مانگی تھی، یہ اونٹنی ہمارے سامنے آ بھی گئی، مگر ہمارے لیے تو مصیبت بن گئی ہے، ایک دن ہم جو ہے پانی نہیں پی سکتے، یہ اتنا سارا پانی پی جاتی ہے، تو ہمیں اب اسے قتل کر دینا چاہیے، ذبح کر دینا چاہیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، تم برائی کے ارادے سے اسے ہاتھ نہ لگانا، اسے ذبح کرنے کی کوشش نہ کرنا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ لیکن ان لوگوں نے یہ باتیں نہ مانی، فَعَقَرُوهَا، بس انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، چونکہ یہ اونٹنی بہت اونچی تھی تو گردن تک تو یہ پہنچ نہیں سکتے تھے، تو پہلے اس کی انہوں نے ٹانگیں کاٹی، پھر یہ جب اونٹنی زمین پر گری تو اسے ذبح کر دیا۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، بس وہ شرمندہ ہو گئے۔ جب انہوں نے عذاب دیکھا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، فَأَخَذَ، بس پکڑ لیا، هُمُ الْعَذَابُ، انہیں عذاب نے پکڑ لیا، زوردار آواز آئی اور زلزلہ آیا اور یہ ہلاک ہو گئے۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں ضرور عبرت کی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب ضرور غالب مہربان ہے۔